سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ فہم القرآن کا، اور فہم القرآن میں آج ہم سورہ سبا پارہ نمبر 22 میں سورہ سبا ہے، اس کا آغاز کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلی ربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ تو 5 صورتوں کے آغاز میں الحمدللہ آتا ہے، جس میں سے ایک سورہ سبا بھی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور شکر کی بات ہوگی۔ اس صورت میں ظہور قیامت کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پر نعمتوں کا تذکرہ ہے، قوم سبا کا ذکر ہے اور ان کی ناشکری کا کیا انجام ہوا اس کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے رسول ہیں اور دنیا دار قائدین کی پیروی کا کیا انجام ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اس سورہ سبا میں موجود ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ تو یاد رکھیے، آسمان سے بہت کچھ اتر رہا ہوتا ہے، فیصلے اتر رہے ہوتے ہیں، خیر و شر اتر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین سے بھی کئی چیزیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں اور اوپر کو جا رہی ہوتی ہیں، ہمارے اعمال اوپر کو چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہت خوبصورت حفاظت کی دعا ہمیں سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں؟ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذراء وبراء ومن شر ما ینزل من السماء ومن شر ما یعرج فیہا ومن شر ما ذرا فی الارض ومن شر ما یخرج منہا ومن شر فتنة اللیل والنہار ومن شر کل طارق الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ لیتی ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو غیر کے ساتھ آئے۔ اے بہت رحم فرمانے والے۔ چنانچہ شیاطین کی آنکھ بجھ گئی اور اللہ عز و جل نے انہیں شکست دی۔ یہ دعا یکن نسن کتاب ہے، اس میں بھی موجود ہے۔
منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم غیب رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس ہدایت کے ساتھ کہ ذرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو جو کچھ تم کرتے ہو اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو داؤد علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے پیغمبروں کی تاریخ میں، اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور وہ فضل کیا ہے کہ ان کو نبوت عطا ہوئی، بادشاہت عطا ہوئی، بنی اسرائیل کی اصلاح کا اہتمام نصیب ہوا اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے۔ جنگ میں بہادری دکھانے والے تھے، آپ پر نعمتیں وسیع کر دی گئی تھیں، خاص طور پر آپ کے دل میں لوہے کی زرہ بنانے کا فن جو ہے وہ القاء کر دیا گیا تھا، اور انہیں لوگوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ انہیں زبور عطا کی تھی، اچھی آواز عطا کی تھی، نیک کاموں میں لمبی عمر دینے کا فضل عطا کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت زبردست فضائل ہیں آپ کے۔ ان میں خاص کر آپ کو سلمان علیہ السلام جیسے بیٹے بھی عطا کیے گئے تھے، اور سلمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، اور صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں کو میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ تو تصویر کے لیے یہاں پہ بات ہوئی نا، اونچی عمارتیں، تصویر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان یا حیوان ہی کی ہو۔ حضرت سلمان علیہ السلام شریعت موسوی کے پیروکار تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جاندار کی تصویر بنانا اسی طرح حرام تھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ اور یہاں پہ بات ہوئی نا کہ عمل کرو شکر کے طریقے پر، تو یعنی شکر گزار بندوں کی طرح سے کام کرو۔ پھر جب سلمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جانے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ تو بڑا زبردست سبق ہے اس میں کہ بعض لوگ جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں، تو اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ جن غیب نہیں جانتے، الا یہ کہ جا کر کوئی چیز دیکھ کر مشاہدے میں ہو تو اس جگہ پہنچ جائیں تو اور بات ہے، لیکن مستقبل کی خبریں ان سے پوچھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ بتاتے بھی ہیں تو بہت جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اوپر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کوئی سنگن لے آتے ہیں اور پھر کہان کو بتاتے ہیں، اور وہ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں میں عام کر دیتا ہے بات کو۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں کے۔ تو اب یہاں پہ جو سبا قوم سبا، ملکہ بلقیس کی جو تھی نا وہ، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے ملک میں بس 2 ہی باغ تھے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ سبا کی پوری سرزمین گلزار بنی ہوئی تھی۔ آدمی جہاں بھی کھڑا ہوتا اسے اپنے دائیں جانب بھی باغ نظر آتا اور بائیں جانب بھی۔ اور
کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ، اس کا ملک ہے عمدہ پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئے، آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ تو یہاں پہ جو بات ہوئی نا برکت والی بستیاں سے مراد شام و فلسطین کا علاقہ ہے۔ نمایاں بستیوں سے مراد ایسی بستیاں ہیں جو شاہراہ عام پر واقع ہیں، گوشوں میں چھپی ہوئی نہ ہوں، اور سفر کی مسافتوں کو ایک اندازے پر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یمن سے شام تک کا پورا سفر مسلسل آباد علاقے میں طے ہوتا تھا، جس کی ہر منزل سے دوسری منزل تک کی مسافت جو معلوم اور متعین تھی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قرآن میں آ رہا ہے جیسے کہ ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے، تو ناشکری جو ہے وہ نعمت کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ خاص طور پر خواتین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتی، یعنی شوہروں کی تو بندوں کی بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بنا دیا تھا، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ تو ضروری نہیں کہ انہوں نے یہ زبان ہی سے یہ دعا کی ہو، بس اوقات آدمی عمل ایسا کرتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ اپنے خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نعمتیں جو تو نے مجھے دی ہیں میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ آیت کے الفاظ سے بات واضح متشریح ہو جاتی ہے کہ وہ قوم اپنی آبادی کی کثرت کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہی تھی، اور یہ چاہتی تھی کہ آبادی اتنی گھٹ جائے کہ سفر کی منزلیں دور دور ہو جائیں۔ انہوں نے اپنے آپ اوپر ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ اصل میں جب ابلیس نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے کہ میں سب لوگوں کو بہکاؤں گا، تو اس کو اتنا یقین نہیں تھا کہ شاید سبھی بہک جائیں گے، لیکن اس کا گمان تھا کہ میں یہ کام کر سکوں گا، اور اس کے گمان کی تصدیق ان لوگوں نے کر دی کہ انہوں نے اپنا وار چلایا، کہ ابلیس نے اپنا وار چلایا اور وہ چل گیا جس کا خود ان کو نہیں پتہ تھا۔ اور شیطان قیامت کے دن اپنے خطبے میں کیا کہے گا؟ میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان، کہ میرے اوپر تمہارے پر کوئی غلبہ ہی نہیں تھا۔ حسن بصری کہتے ہیں شیطان نے ان پر نہ تو تلوار لہرائی نہ تو لاٹھی برسائی، صرف ان سے وعدہ کیا اور ان کو آرزویں دلائیں کہ تو وہ دھوکے میں پڑ گئے، اور جو اس نے سوچا تھا یعنی امیجن کیا تھا کہ میں اس طریقے سے بہکا لوں گا تو اس کا وار چل گیا۔ تو یاد رکھیے ہم جو ہر چیز کا بلیم شیطان کو دے کر بجز ذمہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کتنا جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ شیطان بہکاتا ضرور ہے لیکن وہ ہمیں پکڑ کر زبردستی کسی غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا، وہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اور ہم بعض اوقات ہنستے ہوئے کہتے تھے نا شیطان غالب آ گیا تو اس لیے میں نے کر لیا۔ استغفر اللہ، یہ اتنے ڈرنے کی بات ہے کہ ہم اتنے کمزور پڑ گئے اور ہمارا ایمان اتنے نچلے درجے کا چلا گیا ہے کہ شیطان نے ہمیں کنٹرول کر لیا، پوزیس کر لیا اور اپنی مرضی کروا لی۔ اگر ہم نے شیطان کی مرضی مان لی تو وہ کہاں لے کر جائے گا؟ تو یہ بات کہہ کر بھی شیطان کو خوش نہ کیا کریں کہ وہ شیطان مجھ پر آ گیا تھا نا، نہیں، شیطان کو آنے ہی کیوں دیا؟ وہ ہر وقت آس پاس ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اسے دوا ہی کرتے رہنا چاہیے۔ شیطان کے وسوسے سے بچنے کی بہت ساری دعائیں موجود ہیں، بہت ساری جو اذکار کی کتابیں ہیں اس میں یہ دعائیں موجود ہیں۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے، کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اے نبی ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی
بجوز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارا رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ اور برتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے؟ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کرے اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک دن ایسے کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو، نہ ایک گھڑی پہلے اسے لا سکتے ہو۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ یعنی تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ اب تمہاری ذمہ داری یعنی اب کوئی بھی تم ذمہ داری نہیں لے گا، اور بات بھی یہی ہے۔ ہدایت تو ہمارے پاس آ چکی ہے، قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہے، پھر ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اور علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ خود کیوں نہیں معلوم کرتے کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں؟ بلکہ تم مجرمین، تم خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہدایت کی راہ پر چلو، تو اس لیے تم نے ہمارا سہارا لے لیا کہ یہ بھی غلط کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم بھی پکڑے ہوئے ہیں اور تم بھی پکڑے ہوئے ہو۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم سے ہم کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہم سے ٹھہرائیں۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والوں میں نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناپتلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی بھول ہے۔ جب دنیا کی نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں نا، مال بھی زیادہ مل جائے، اولاد بھی اور قابل اولاد بھی، تو انسان کیا کہتا ہے اللہ تو مجھ سے بڑا ہی راضی ہے، اب میں جو جی چاہے کروں۔ پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور اس دھوکے میں انسان کبھی نہ رہے کہ اگر دنیا کا مال زیادہ ملنے لگے کہ انسان بھول جائے کہ کہیں وہ اللہ کا پیارا ہو گیا ہے اور اب اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ نہیں، اور یہ جو ان کو ملا ہے، اگر زیادہ رزق کسی کو ملتا ہے تو یہ رب کا فیصلہ ہے۔ کسی کو مال زیادہ دیا اللہ نے اپنے جناب سے دیا ہے اور اسے انسان کو اپنی قابلیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ قارون نے سمجھا تھا نا کہ اس کو اپنی قابلیت کی بنا پر مال ملا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں تو علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو مجھے ملا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس ذوم میں رہے کہ میرے علم کی بنا پر ہی مجھے سب کچھ ملا ہے تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو انسان کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ بہت سارے علم والے ڈگریاں لیے پھرتے ہیں لیکن رزق سے محروم ہیں۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے یہ تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ یعنی اگر تمہاری مال اور اولاد زیادہ ہے
وافر اور قابل ہے، تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ تم اس کی وجہ سے اللہ کے بہت قریب ہو۔ ہاں، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ مقرب ہو سکتا ہے۔ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے پھر وہ اپنی اولاد کو بھی نیکی کے راستے پر لگاتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اپنے مال کو بھی دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا، فضول خرچی نہیں کرتا، تو وہ مال بھی اس کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ دگنا کیوں ملے گا؟ کیونکہ ایک تو اپنے عمل کا اور ایک اپنے مال اور اولاد کو نیک کاموں میں لگانے کا۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناپتولا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، اور سب رازقوں سے بہتر رازق ہے، وہو خیر الرازقین۔ تو رزق کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، یعنی زیادہ ہونے کے بعد پھر کم بھی کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک بڑی حقیقت ہے، انسان جب سے پیدا ہوا ہے خرچ ہی کر رہا ہے نا اپنے اوپر۔ کیا جتنا آج تک خرچ کیا ان سب کو جمع کر لیا جائے، کسی طریقے سے اس کا حساب لگایا جائے؟ کیا وہ پیدائش کے وقت ہمارے اکاؤنٹ میں جمع تھا؟ نہیں جمع تھا۔ جو ہم بڑھتے جاتے ہیں آگے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے اسباب پیدا کرتے رہتے ہیں، اور ہم اپنے اوپر دوسروں کے اوپر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آئندہ مستقبل میں بھی انسان کو محنت کوشش کر کے رب سے رزق مانگتے رہنا چاہیے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ خرچ کرنے پر مختلف طریقوں سے بدلہ مل جاتا ہے، لیکن جب ہم نکالتے ہیں نا تو کس طرح آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر لوٹتا ہے وہ، یعنی جب ہم اس میں سے صدقہ خیرات نکالتے رہیں گے تو وہ ہمارے لیے لوٹتا رہے گا، واپس آتا رہے گا۔ تو کبھی اتنا ہی واپس آ جاتا ہے جو ہم نے کسی کو دیا ہوتا ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ آتا ہے، ہو سکتا ہے اخلاص زیادہ ہو، اور کبھی اس کے عوض مال تو دنیا میں نہیں واپس آتا لیکن ثواب ہمیں مل جاتا ہے، اور آخرت کے لیے وہ مال ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ تو قبولیت کے وعدے میں خرچ کرنے کا حال دعا کی طرح ہے، کبھی دعا فوراً دنیا میں ہی سن لی جاتی ہے، کبھی ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ کبھی انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو صحت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک خاتون تھی، بہت بیمار تھی، انہوں نے کنواں کھدوایا تو وہ بیماری سے نکل آئیں۔ تو اسی طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں نا، کہ کوئی خاص کام کیا، کسی خاص چیز میں خرچ کیا۔ بعض اوقات ایک نہیں کئی کنویں کھدواتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا، تاکہ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے یا زیادہ بہتر کیا ہے ہمارے لیے، اور آج سے زیادہ کل اس کی ضرورت ہے، آخرت میں ضرورت زیادہ ہے، وہ آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے۔ اور لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے، مایوس ہو جاتے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں، صدقہ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث کہاں گئی کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پھر یہ کیوں آ گئی؟ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقتی طور پر آزمائش میں مبتلا کر کے کل قیامت کی بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دے گا اسی صدقے کی وجہ سے۔ لیکن ہم چونکہ صرف دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آخرت کو نہیں دیکھتے، تو اس لیے ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی ہماری اصلاح ہونی ہوتی ہے تو وہ مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے صدقہ خیرات کی وجہ سے نسلوں کے اندر، ہماری آگے نسلوں میں خیر چلی جاتی ہے، جاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے مخلوق کے بارے میں بڑے بڑے راز ہیں، ہمیں اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہنا چاہیے، اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں سب میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کون سا پروجیکٹ، کون سا بیج کتنا فلورش کرے گا، کتنا زیادہ بارآور ہو جائے۔ تو یاد رکھیں، یہ قرض صرف صدقہ ہی نہیں بڑھاتا، بلکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جو زکوٰۃ بھی اللہ کے چہرے کی خاطر دیتے ہیں تو وہ اپنے اجر کو بڑھانے والے ہیں۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جبکہ سورج بہت قریب ہوگا تو انسان کے اوپر جو امبریلا ہوگا وہ اس کے اپنے ہی صدقے کا ہوگا، لیکن فضول خرچی کرنے پر انسان کو اللہ کی طرف سے کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے، اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کے ساتھ، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، نہ کہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ چونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو معبود قرار دیتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے روز جب فرشتوں سے پوچھا جائے گا تو وہ جواب دیں گے کہ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ ہمارا نام لے کر شیاطین کی بندگی کر رہے تھے، کیونکہ شیاطین ہی نے ان کو یہ راستہ دکھایا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھو اور ان کے آگے نظر و نیاز پیش کرو۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج ہم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو جب ہماری
صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگزشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے، گھڑا ہوا ہے۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کتاب کوئی دی تھی اور کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا ان کے عشر عشیر کو بھی یہ لوگ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اور دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی ایسی بات ہے جو جنون کی ہو۔ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ان کے صاحب کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے اجنبی نہ تھے بلکہ انہی کے شہر کے باشندے اور انہی کے ہم قبیلہ تھے۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ تو زیادہ تر ڈیپ تھنکنگ اس وقت ہوتی ہے جب انسان یا تو اکیلا ہو، یہاں پہ کہا گیا نا کہ اکیلے اور دو ہو کر اپنا دماغ لڑاؤ، تو ڈیپ تھنکنگ جو ہے نا اس وقت ہوتی ہے جب انسان یا تو اکیلا ہوتا ہے یا دو لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب بہت زیادہ کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے تو بات پھیل جاتی ہے، تو اہم گہرائی میں نہیں جا سکتے، اس لیے ہم اہم باتوں پر میٹنگز بہت چھوٹی ہونی چاہیے، کم لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے تاکہ انسان مختلف پہلوؤں پر غور کر سکے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اس وقت کہیں گے آخرت میں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ آج کے دن ہے نا ایمان لانے کا، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، یعنی کہ یہ وقت تو نکل جائے گا نا۔ اب اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، یعنی وہ چاہیں گے نا کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے اس سے انہیں بچا لیا جائے، اور ایمان ہم لے آتے ہیں، ہم نیک عمل کریں گے لیکن وہ اس وقت نہیں کر سکیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشروب محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ تو آج کا جو دور ہے، آج کا جو وقت ہے، آج کی جو مہلت ہے، زندگی کی موت کے وقت تک ہے، تو اس میں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ یہ کافروں کے لیے بھی ہے اور ہم مومنین کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم نے یہاں پہ ابھی بیچ میں ہم نے پیچھے توبہ کا ذکر کتنا سنا ہے نا، کہ توبہ ہے، مسلمانوں سے اگر غلطیاں ہو گئی ہیں اور گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ استغفار ہے، تو اور موت کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، مہلت کب ختم ہو جائے گی کسی کو کچھ نہیں پتہ، تو آج اور ابھی اور اسی وقت کام کرنا ہے، تو ابھی اور اسی وقت توبہ استغفار کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنا ہے اور ایمان کو اپنے تازہ کرنا ہے، اور تازہ کر کے دوبارہ نیک اور صالح اعمال کی طرف پلٹ کر آنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور نیک اعمال صالح اعمال کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ سبا یہاں پہ مکمل ہوئی، اس کے بعد ہے سورہ فاطر۔ سورہ فاطر میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، اور عزت جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ملے گی، اس کا تذکرہ ہے، اور خوش نصیب اور بد نصیب کون ہے، معاملہ کیسا ہوگا ان کے ساتھ آخرت میں۔ آج ہم کہتے ہیں نا اس دنیا کی کوئی بھی چیز کمی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بڑی بد نصیب ہے یہ عورت، یا یہ بڑا بد نصیب شخص ہے۔ کسی کو بہت نعمتیں مل جاتی ہیں، مال و دولت، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کسی کو قرآن کی دولت مل جائے تو اس کو ہم نہیں کہتے کہ خوش نصیب ہے۔ تو یہ تو وہی لوگ جان سکتے ہیں کہ جو کہ اس نعمت سے بہراور ہو چکے ہیں، جن کو جب یہ نعمت مل جاتی ہے، قرآن کی نعمت اور اللہ کے دین کی نعمت، تو وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو دنیا کی نعمتیں صرف جن کے پاس ہیں وہ اس کو نعمت سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جب یہ نعمت ملتی ہے تبھی اس کا احساس ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور وہی لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو خوش نصیبی اور بد نصیبی اصل میں جو یہاں پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا کہ یہ خوش نصیب ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہاں پہ بہت اچھے نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ نیک عمل ان کے جو ہے وہ نیت ان کی صحیح نہیں تھی، اگر وہ دکھاوے کے لیے تھی تو ان کے وہاں پہ اعمال جو ہے وہ نہیں مانے جائیں گے نا۔ تو اصل میں وہاں پہ فیصلہ ہوگا آخرت میں کہ خوش نصیب کون ہے اور بد نصیب کون ہے۔ تو خوش نصیب کون ہوگا؟ جو کہ جہنم کی آگ سے اس دن بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور بد نصیب کون ہوں گے؟ جو کہ جہنم کی
آگ میں ڈال دیے جائیں گے اور جنت سے دور کر لیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائیں جو کہ خوش نصیب ہوں اس دن آخرت میں، کہ جو کہ جنت میں داخل کیے جائیں اور جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آغاز کریں گے سورہ فاتر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنی تؤفکون وإن یکذبوک فقد کذبت رسول من قبلک وإلی اللہ ترجع الامور۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں اور وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم نے تو فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بھی ڈسکرپشن ہمیں بتا دی ہے کہ ان میں بھی درجات ہیں، اور جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ ان کے پروں میں طاقت بھی ہوتی ہے، پرندوں کے پر تو ہلکے ہوتے ہیں، فیدر ہلکی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کے پر بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین میں گڑا کر دیا تھا جسے پانی ابلایا تھا۔ اسی طرح قوم لوط کی بستی کو جبریل علیہ السلام نے پر کے ایک جو نکڑ تھا، اس کا کونا تھا، اسے اٹھا کر اوپر سے نیچے پھینک دیا تھا۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ مغفرتاً و اجر کبیر۔ بھلا کچھ ٹھکانا ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی قاطع غم و افسوس میں نہ گھلے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ، یعنی پاکیزہ قول، تسبیحات اور اچھی بات کہنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ضروری ہے، اور وہ عمل جو ہے وہ پاکیزہ قول کو اوپر اٹھائے گا۔ رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ یہاں پہ ہم نے ابھی بات کی تھی نا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی پھر دوسرا کھولنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث کہہ کر اس کو پکارنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ فلاح کے لیے دعا کرو اس کی قسمت کھل جائے گی، تو یہی ہوتا ہے نا قسمت کھلنے میں، کہ کاروبار لگ جائے یا شادی ہو جائے یا یہ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے۔ جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ اور یہاں پہ ابھی ہم نے بات کی نا کہ لوگوں کو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ وہ کون ہے؟ اچھا، دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں اس کو پا کر انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، لیکن ان میں تبدیلی ہوتے دیر نہیں لگتی، یعنی دنیا میں کھو کر نہ رہ جانا۔ اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ جو مرضی کر لو، اللہ تو غفور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات کو ہم بھول جاتے ہیں
ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور شیطان کو کہا گیا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی جو ہے وہ سوچ پر ہے، سب سے پہلے وہ سوچ پر حملہ آور ہوتا ہے، دل پر حملہ آور ہوتا ہے، انسان کی سوچ کو بگاڑتا ہے، اور جب انسان کی سوچ بگڑ جاتی ہے تو اس کی گفتگو بھی خراب ہو جاتی ہے، اور اس کے عمل بھی جو ہے وہ غلط ملت ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے شیطان سے بچ کر رہنے کی بات کی گئی ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، شیطان کی اطاعت نہ کرے۔ یہاں پہ جو پاکیزہ قول کی بات کی گئی، پاکیزہ کلمات کی بات کی گئی، وہ کون سے ہیں؟ اچھی باتیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات، ذکر اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، خالی باتیں بھی کافی نہیں ہوتی جب تک کہ عمل نہ ہو۔ عمل جو ہے وہ اوپر لے کر جائے گا ان کو گویا۔ ذکر بھی اس وقت زیادہ فائدہ مند ہے جب یہ فائدہ دیتا ہے جب انسان عمل بھی اچھے کرے، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک بڑا وظیفہ پڑھا، ہمارا کوئی وظیفہ کام نہیں آیا، کہتے ہیں نا ایسے لوگ۔ کبھی سوچا ہم نے وظیفے کے ساتھ نماز بھی تو پڑھنی تھی؟ یعنی ہماری بہت ساری تکلیفات کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی صحیح حفاظت نہیں کر رہے ہوتے، پابندی نہیں کر رہے ہوتے۔ اس سے گھروں میں نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ پھر ہم نمازیں پڑھنے کے بجائے وستعینوا بالصبر والصلاۃ بجائے وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو دین سے ہی باغی ہو جاتے ہیں، صبر نہیں کرتے۔ تو یہ بہت عام بات ہے کہ پاکیزہ کلمات ہی اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ یعنی قبولیت بھی تب ہی ہوتی ہے جب صالح عمل ہوتا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑ بنا دیے، یعنی مرد عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرہ یکساں نہیں ہے، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق کو چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چراتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو، وہ ایک پرگاہ کے مالک بھی نہیں ہے، انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لوگو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یعنی کہ تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو تم اس کے۔ تو انسان کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم سب محتاج تھے، دنیا میں آتے وقت بھی اللہ نے پیدا کیا، زندگی دی تو یہ زندگی ملی، اور آج یہ روح ہمارے اندر ہے کہ ہم چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، بولتے سنتے سمجھتے ہیں، اور اگر اللہ یہ روح نکال کر لے جائے تو بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں نا، کیونکہ وہی جیسا چاہے گا وہ معاملہ کرے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ ہی کے محتاج ہوں گے۔ تو ہر حال میں، ہر موقع پر اللہ کی محتاجی ہے، وہی پار لگائے گا تو پار لگ سکیں گے ہم۔ تو اس سے اللہ کے سامنے عاجزی سے رہنا چاہیے۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں نا۔ یخشون انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، جو تزکیہ کرتا ہے نا، تزکیہ کرتا ہے، اپنا پاک ہوتا ہے، وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی کہ ہر شخص کو قیامت کے دن اپنے گناہ خود اپنے اوپر ہی لادنے ہوں گے، اگرچہ وہ اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، کوئی بھی انسانوں کے گناہوں کو اپنے سر پر نہیں اٹھائے گا، انسان کو خود ہی اٹھانا ہوگا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ہم اپنی بری عادتیں چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، ہم اپنے دل کا تزکیہ کریں یا نہ کریں، واپسی تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو کامیاب کون ہے؟ قد افلاح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کر لی۔ تو یاد رکھیے، قیامت کے دن بیٹا بھی ماں باپ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ باپ اور ماں
اپنے بیٹے کو ملیں گے تو کہیں گے کہ بیٹے میرے کچھ گناہ اپنے سر پر لے لو، وہ کہے گا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، جو گناہ میرے اوپر ہیں وہی مجھے کافی ہیں۔ تو اگر اولاد ہی کام نہیں آئے گی تو دوسرے کہاں سے کام آئیں گے؟ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے۔ یعنی کہ دنیا میں تو کام آ جاتے ہیں نا، آخرت میں یہی چیزیں کام نہیں آئیں گی، متفرق ہے۔ تو دنیا کی اپوزٹ آخرت ہے، جس طرح سے اندھا اور آنکھوں والا اپوزٹ ہے نا ایک دوسرے سے، تاریکی اور روشنی اپوزٹ ہے، تو دنیا اور آخرت اپوزٹ ہے، وہاں پہ سارے اسٹینڈرڈس بدل جائیں گے۔ دنیا میں جو کام آ رہے ہیں وہ آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندہ اور مردے مساوی ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ یعنی اللہ کی مشیت کی تو بات ہی دوسری ہے، وہ چاہے تو پتھروں کو سماعت بخش دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس یہ کام نہیں ہے کہ جن لوگوں کے سینے ضمیر کے مدفن بن چکے ہیں ان کے دلوں میں وہ اپنی بات اتار سکے، اور جو بات سننا ہی نہ چاہتے ہوں ان کے بہرے کانوں کو صدائے حق سنا سکے، وہ تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں نا جو معقول بات پر کان دھرنے کے لیے تیار ہوں، جو سننے کے لیے تیار ہوں۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تو تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں، اور جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، یعنی یہ کائنات جو ہے اختلاف پر قائم ہے، اس میں ویرائٹی ہے، اس میں ڈفرینسز ہیں، اس میں کنٹراسٹ ہیں، اس میں کانٹرڈکشنز ہیں۔ تو جو شخص یہ سمجھے کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے، میری زندگی اسموتھ ہو جائے، جو میں چاہوں ویسی میری زندگی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انسانوں، جانوروں، مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، اور بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ عالم جو ہے وہ محض کتاب خواں کو نہیں کہتے، بلکہ عالم وہ جو خدا سے ڈرنے والا ہو، یعنی اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تو حقیقی عالم وہی ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت کا علم رکھتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، اسے ڈرتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو اصل علم وہی ہے جو اللہ کی خشیت پیدا کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زیادہ علمی گفتگو کرنے کا نام علم نہیں بلکہ علم خشیت کا نام ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر خود پسندی اور غرور ظاہر کرے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو علم کا طالب ہو اس پر لازم ہے کہ وہ وقار، سکینت و خشیت کو اپنائے۔ تین چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے: وقار، جیسے شروع میں پڑھا کہ بات کرتے ہوئے بھی ایک وقار ہونا چاہیے، سکینت، ٹھہراؤ، جلد بازی نہیں، پینک نہیں، اور خشیت، اللہ کا ڈر۔ ڈر یہ نہیں کہ انسان حواس باختہ نظر آئے ہر وقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے غلط کام چھوڑ دے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ تو یہاں پہ بشارت دی جا رہی ہے، یعنی تلاوت کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے۔ تلاوت کرنے سے بھی انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ تلاوت سے اور کچھ نہیں لیکن ثواب تو حاصل ہوتا ہے نا۔ اور پھر تلاوت کا مطلب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا جو اس کا ماخذ ہے وہ کیا ہے؟ تباہ کرنا، یعنی کہ پیچھے پیچھے آنا، اس میں غور و فکر کرنا، سمجھ کر پڑھنا، اور پھر تلاوت یعنی بار بار پڑھتے جانا، ایک دفعہ ختم ہو جائے تو پھر شروع کر دینا، دوبارہ شروع کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن روز قیامت اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا کہ میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہر کو پیاسا رکھتا تھا۔
یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی۔ تو اس لیے انسان کو قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور اتنا پڑھنا چاہیے کہ واقعی منہ سوکھ جائے۔ اور قرآن تو دل کی بہار ہے نا، غم کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے، جیسے وہ دعا ہے نا جو ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک معاذن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احد من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ ربیع قلبی، ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع قلبی میرے دل کی بہار ہے، قرآن بنا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو جب بھی کوئی دکھ یا غم لاحق ہو تو وہ یہ کلمات کہے جو بھی میں نے پڑھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا غم دور کر دیں گے، دکھ دور کر دیں گے، اور اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دیں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ تو فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کو سیکھ لے۔ اس دعا کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، اے اللہ بے شک میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں، تیری بندی کی بیٹی ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل انصاف والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جس کو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا ہے، یا اپنے مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، اور میرے غم میں روشنی، اور میری پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے۔ یہ دعا جو ہے وہ اذکار کی جو کتاب ہوتی ہیں اس میں موجود ہوتی ہیں، یا کا نستعین کتاب ہے ایک، اس میں بھی موجود ہے، رنج و غم کی دعا میں دعا موجود ہے، اور الگ سے کارڈز بھی ہوتے ہیں اس کے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو رنج و غم کا شکار نہ ہوتا، اور کچھ لوگ زیادہ دیر شکار رہتے ہیں تو تھوڑی دیر آرام پاتے ہیں، تو انہیں کثرت سے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کا ترجمہ تو بےحد پیارا ہے۔ اور اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے، اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے، وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اور کوئی بیچ کی راس ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تو اس کتاب کا وارث یعنی اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کو سمجھنے والے، اس کتاب کی خدمت کرنے والے اور اس کتاب پر ایمان لانے والے۔ پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا یعنی گناہ کرنے والا ہے، کوئی میانہ روی پر قائم ہے یعنی درمیانی چال چلتا ہے۔ تو ظالم النفسی کون ہے؟ جس کا پہلے ذکر کیا گیا نا، جو نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہے، قرآن کے مطابق عمل ہی نہیں کرتا، اور مقتصدن جو درمیان میں، اور سابقون بالخیرات جو سنتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو سباق عربی زبان میں دوڑ لگانے کو کہتے ہیں۔ تو سابق وہ ہے جو دنیا میں اللہ کے راستے پر دوڑ آئے اور دوڑتے آخرت میں بھی پل صراط پار کر کے اللہ کی جنت میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ جب اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اب آپ بھی کتاب کے وارث ہیں، تو آپ کو بھی اللہ نے کتاب سے روشناس کرا دیا۔ سوچیں آپ کس درجے پر ہیں، درمیانی چال چل رہے ہیں یا تیز دوڑ رہے ہیں، صرف جو کر رہے ہیں اسی پر راضی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تو ہمیں بھی کہا گیا کہ ہم بھی تو اس کتاب کے وارث ہیں نا، کیونکہ ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہمارے ہاتھ میں کہ اب رہتی دنیا تک ہم مسلمانوں نے اس کو کرنا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم درمیانی چال چل رہے ہیں یا تیز دوڑ رہے ہیں، یا صرف جو کر رہے ہیں اس پر راضی نہیں ہے، کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو جو بھی حکم ملتا ہے اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ درمیان میں انسان کبھی ادھر لڑک جاتا ہے، کبھی ادھر لڑکتا ہے۔ تو اگر وہ دوڑ لگانے کی سوچے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر سابقون میں سے نہ ہوا تو کم از کم اصحاب الیمین میں سے تو ہو جائے گا نا۔ سورہ جو واقعہ اس میں جو 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، سابقون الاولون، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، اور اصحاب الشمائل جو بائیں ہاتھ والے ہیں، جو کہ دوزخ میں جائیں گے، جن کے ہاتھ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ میں جن کے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو سابقون میں سے نہ ہو تو اصحاب الیمین میں سے ہو جائیں۔
تو نابی سے تو ظالموں میں تو شمار نہ ہونا، اصحاب جو شمائل ہیں ان میں شمار نہ ہو، تو ظالم وہ ہوتا ہے جو حق نہیں دیتا کسی کا، تو جو کتاب کا حق نہیں دیتے وہ ظالم شمار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، سبقت کرنے والی جو ہے نا، یہی بہت بڑا فضل، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، تو جنت میں یہ چیزیں مردوں کے لیے بھی حلال ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا۔ تو آخرت کا غم ہے نا ابھی، یہ آخرت کا غم جب ہم جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، تو وہاں پہ یہ غم دور ہو جائے گا، اور ہم کیا کہیں گے، شکر اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ تو آج ہم نے آخرت کا غم رکھنا ہے، آخرت کی فکر رکھنی ہے، فکر آخرت، غم آخرت ہونا چاہیے ہمیں دنیا کے غم لگے ہیں نا، نہیں۔ تو مومنوں کو کون سے غم لگے ہوتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جہنم میں گرنے کا غم، کہ کہیں پل صراط سے پھسل کر نیچے نہ گر جائیں۔ قتادہ کہتے ہیں موت کا غم، یعنی جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں موت نہیں بھولتی، تو وہ اس کے سامنے رکھ کر دنیا کے کام کرتے ہیں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا غم کرتے ہیں مومن کہ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کیا بنے گا، ہماری نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں۔ اور اکرمہ کہتے ہیں کہ برائیوں اور گناہوں کا غم، کہ اللہ بہت قصور کر لی اور نیکیوں کو ضائع ہونے کا خوف۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں نا ان کے دلوں کی یہ حالت ہوتی ہے، جو دنیا میں غم کریں وہ جنت میں غم سے آزاد ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں کل پشیمانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ لہٰذا دنیا میں ایک مومن کانشیس ہوتا ہے، محتاط، فکر مند ہوتا ہے، الرٹ ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کے برعکس جہنمیوں کے لیے جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا نا، تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اتنا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ مر سکتے غم سے تو مر جاتے۔ تو یہ بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا ایمان لانے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان لانے والوں، جنت میں جانے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا، اور اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہو، نہ تکان لاحق ہوگی، یہ ان کے الفاظ ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ تو دنیا میں جو جتنا بڑا گھر، اتنا زیادہ کام، اتنی زیادہ تھکاوٹ، لیکن جنت جتنی بھی بڑی ہے اس کے اندر جا کے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، وہ کام آپ کر رہے ہیں، آپ اس وقت یہاں محنت کر کے آگے بھیج رہے ہیں۔ تو جب آپ آگے جائیں گے تو صرف عیش ہی عیش کرنا ہوگا، ایک طرف شکر گزاری ہے اور دوسری طرف ناشکری ہے۔ تو کفر کا معنی انکار بھی ہوتا ہے، ناشکری بھی ہوتا ہے۔ مسلمان بھی تو انکار کرتے ہیں نا، یعنی ناشکری کرتے ہیں نا ہم نعمتوں کی، اور وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ وہ نماز سے مختلف جو پہلے کرتے رہے ہیں انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے، بے شک اللہ آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافہ کے سوا کوئی ترقی نہیں ہے۔ تو کون سا وبال؟ جو بھی پیچھے پڑا ہے۔ تو دنیا میں ایمان والے جب عمل صالح کرتے ہیں تو ان کا ایمان عمل صالح آخرت میں ان کو فائدہ دے گا، اور کفر کرنے والوں کی اگر زندگی لمبی ہوتی ہے تو ان کا کفر ان کو اور زیادہ نقصان دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کبھی تم نے دیکھا بھی ہے کہ اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو، مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف صنعت رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہیں ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے، یعنی عذاب لایا جائے؟ یہی بات ہے، اگر یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔
یعنی سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف چالے چلنا. ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ. تو یاد رکھیے کہ جب انسان کسی کے خلاف چال چلتا ہے، کسی کو بے چین کرتا ہے، اس کا امن چھین لیتا ہے، وہ خود بھی اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اپنی ہلاکت کی طرف جلدی کرتا ہے انسان. تو اللہ کو فساد ویسے ہی پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکر والقدیۃ فی النار، کہ مکر اور دھوکہ آگ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ دھوکے باز شخص ہے. اور تم کبھی نہ دیکھو کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھیرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے. اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو وہ زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. تو ہمارے پاس ایک مہلت ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. تو یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ فاتح جو ہے وہ مکمل ہو گئی. سورہ پارہ نمبر 22 بھی مکمل ہونے والا ہے. سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں ہم سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.